السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ اور میرے ساتھ شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد صاحب آپ کیا الزام لگائیں گے کراچی سے؟ اب تو پی ٹی آئی کو بڑی تعداد میں جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ کامیاب ہو گئے، ایم کیو ایم کی گرفت کراچی سے ختم ہو گئی۔ جعلی مینڈیٹ ہے نا، جعلی اور اصلی کی بات نہیں ہے نا شہزاد صاحب، اب تو الزام ہی نہیں، سیٹیں مل گئی نا، اسمبلی میں پہنچ گئے، آپ کراچی کے نمائندے ہی نہیں ہیں سمجھے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو پی ٹی آئی کے جو لوگ سندھ اسمبلی میں پہنچے، کراچی سے قومی اسمبلی میں پہنچے، تو وہ پی ٹی آئی، وہ کراچی کے نمائندے نہیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں۔ میں نہیں دیکھیں، اب آپ یہ ریلیف دے رہے ہیں، بتائیں کہ جناب نہیں، میں کہہ رہا ہوں کراچی سے آپ منتخب ہو گئے، آپ کراچی کے نمائندے بن گئے، آپ کراچی کی اسمبلی میں قیادت کر رہے ہیں، آپ کو کاؤنٹ ہو گئے نا، آپ قومی اسمبلی کے رکن ہیں، استحقاق لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، اس حلقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، اب کوئی اور تو نہیں کر سکتا نا آگے اس حلقے کی نمائندگی۔ کہاں نمائندگی جو جیتے نہیں، یہ عالمگیر جو کراچی سے جیتا، اور یہ جو شہزاد صاحب الیکشن کمیشن نے آپ کا الاؤنس کر دیا، کے پاس کھڑے ہو کے تصویریں آپ کے پاس سیٹیں ہیں، اس سیٹیں سے آپ نے وزیر اعظم بنا لیا، کراچی کی نمائندگی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایم کیو ایم کے بعد نہیں ہے چلی گئی؟ تو بات یہ کہ جن لوگوں کے پاس گئی ہے وہ کچھ کر کے تو دکھائیں شہزاد صاحب، کچھ کوئی نہیں کر رہا۔ سندھ گورنمنٹ اور وفاق میں اب تنازع کراچی میں اس بات پہ ہو گیا ہے، نہ کوئی ریلوے کا کوئی سرکولر ریلوے ہے، اب نہ K4 کے منصوبے پہ کام ہو رہا ہے، نہ پانی کا، نہ بجلی کا، نہ کسی مسئلے پہ جو ہے اب تنازع کھڑے ہر مسئلے پہ کہ یہ ایسا وفاق ایسا کر لے، یہ سندھ گورنمنٹ ایسا کر لے، میری وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں میری شکل پسند نہیں ہے، سندھ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ سندھ کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ سندھ تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سندھو دیش بنا لیں گے اگر جو ہے کراچی کو فیڈرل گورنمنٹ میں شامل کیا گیا، حالانکہ جب قائد اعظم تھے تو اسی زمانے میں کراچی کو وفاق کے حوالے کیا گیا تھا، اور پھر اس سے یہ کہ سندھ پر کوئی قدغن نہیں لگی تھی، سندھ کے کوئی حقوق کم نہیں کیے گئے تھے، سندھ کے کوئی فنڈ کم نہیں کیے گئے تھے، سندھ کراچی کا ہی حصہ تھا۔ تو اگر اب وہ کہتے ہیں کہ جی اگر فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اوور کیا تو ہم سندھو دیش بنا لیں گے، تو سندھو دیش تو پہلے ہی بنا ہوا ہے، یعنی کہ یہ جو نہیں شہزاد صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ جو 18ویں ترمیم آئی، اس 18ویں ترمیم میں ایم کیو ایم نے ان کا ساتھ دیا نا، پیپلز پارٹی کا؟ جی ووٹ دیے نا، ان کی سپورٹ دی نا، جب وہ 18ویں ترمیم لے کے آئے ہیں، وہ سپورٹر آپ کے تھے، تو بینیفیشری کیوں نہیں ہو رہے ان چیزوں کے؟ اب آپ کو جو وسائل مل رہے ہیں، جو شہری علاقے ہیں، وہ اس کا فائدہ کیوں نہیں ان کو مل رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یعنی یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صبح شام جو ہے نا یہ راگ الاپتے ہیں کہ اور پیپل پارٹی کے تمام ارکان یہ راگ الاپتے ہیں کہ جی یہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سندھ کو اس کا حصہ نہیں مل رہا، این ایف سی ایوارڈ نہیں ہو رہا۔ تو بھائی این ایف سی ایوارڈ تو 5 سال سے نہیں ہو رہا نا، اور آپ نے 14 سال سے پی ایف سی ایوارڈ نہیں کیا ہے، جو سندھ کا مالیاتی ایوارڈ ہے، جس کے تحت 29 ڈسٹرکٹ کو جو ہے پیسے کے لیے سابق وزیر بلدیات نے اعلان کیا تھا، سعید غنی صاحب نے۔ اچھا ابھی کابینہ میں ڈیفر کر دیا، کابینہ میں یہ معاملہ آیا تھا کہ بھائی یہ پی ایف سی ایوارڈ کیا جائے، تو اب پی ایف سی ایوارڈ ہونے سے کیا ہوگا؟ پی ایف سی ایوارڈ ہونے سے جو سندھ کے شہری علاقے ہیں اور جو کراچی ہے اس کو، یعنی کہ ویسے تو کوئی کایا نہیں پلٹے گی، کوئی صورتحال ٹرانسفارم نہیں ہوگی، لیکن یہ کچھ فنڈ جو ہے وہ زیادہ مل جائیں گے، تو بس وہ اسی خوف سے پی ایف سی ایوارڈ نہیں کرتے۔ اور کراچی کو دیکھیں، اگر یہ سمندری چنگی اگر ختم نہیں ہوتی تو آج کراچی کو سمندری چنگی سے 100 ارب روپے کی آمدنی ہو رہی ہوتی۔ کراچی کا بجٹ جو ہے وہ جو کے ایم سی کا بجٹ ہے وہ 25-26 ارب کا بجٹ ہے۔ بمبئی جو کراچی سے بھی چھوٹا شہر ہے اور دوسرے جو شہر ہیں انڈیا کے، ان کے بجٹ جو ہے 1200 ارب روپے کے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کو تو بالکل آپ نے کرپل کر دیا نا۔ کراچی کا بجٹ جو ہے اگر آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں یا انڈیا کے شہروں کو دیکھیں تو کراچی کا بجٹ ان کے مقابلے میں 5% بھی نہیں ہے۔ شہزاد صاحب جو اس کی مد میں ملتا ہے وہ تو وفاق نے کیا تھا نا فیصلہ، لیکن وہ او زیڈ ٹی میں پورا نہیں ملتا نا آپ کو۔ نہیں دیکھیں، جتنا مل رہا ہے نا وفاق سے، جتنا مل رہا ہے 20% کٹوتی کرنے کے بعد 80% جو ہے وہ آپ نے وہ کے ایم سی کو دینے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں مل رہا ہے نا، پورا نہیں دے رہے نا۔ دیکھیں اب یہ احسان کر رہے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ تنخواہیں ہم دے رہے ہیں، بھائی تنخواہیں آپ نہیں، آپ تو او زیڈ ہی دے رہے ہو۔ تو فیڈرل گورنمنٹ دیکھیں اس کا طریقہ کار مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اس اسمبلی میں۔ دیکھیں وہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، میں لوگ پڑھ کے نہیں آ رہے ہیں اسمبلی کی کاروائی، وزیر کو نہیں پتا ہے۔ شہزاد صاحب جاوید حنیف بیوروکریٹس رہے ہیں، ڈی سی او رہے ہیں، کمشنر رہے ہیں کراچی کے، جاوید حنیف جیسے جو ہے لوگ جو ہے وہ کتابیں پڑھ کے آ رہے ہیں، ان کو آگاہ کر رہے ہیں، جس پہ جناب وہ مستعل ہو کے ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔
یہ ایک عجیب کھیل ہوا کہ آپ کا پچھلے پردے پھاڑنا شروع کر دیا کہ آپ دہشت گرد تھے، آپ ایم کیو ایم. ارے بھائی یہ سارے دہشت گرد ایم کیو ایم جو ہے یہ آپ کے ساتھ ہی تھی نا. جب آپ کے ساتھ ہو تو دہشت گرد نہیں ہے ایم کیو ایم، جب آپ سے الگ ہو جائے تو ایم کیو ایم دہشت گرد ہو جاتی ہے. اب بھی لسانی سیاست ہو رہی ہے. وہ جو آپ اوز ایٹی کی بات کر رہے تھے، چنگی کی بات کر رہے تھے، میں آپ سے عرض کروں کہ جب کے ایم سی تھی تو وہ جو درآمدی سامان ہوتا تھا، امپورٹڈ جو گڈس ہوتے تھے، اس پہ کے ایم سی 65 پیسہ لیتی تھی، 65 چنگی لیتی تھی، ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں وہ اب بھی اگر ہوتا تو اتنا ہی لیتی، لیکن 100 ارب روپے آمدنی ہوتی. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے جب جی ایس ٹی میں شامل کیا ہے چنگی کو، اور یعنی کہ امپورٹ گڈس پہ ڈیوٹی اب بھی سمندری چنگی موجود ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، نہیں ختم نہیں ہوئی ہے سمندری چنگی، وہ جی ایس ٹی میں شامل کی ہے اور جی ایس ٹی میں شامل کر دی ہے، اور 2.25 روپے جو ہے نا یہ وہ لے رہے ہیں، چنگی لے رہے ہیں اس پہ، یعنی کہ آپ نے اور بڑھا دی اس کو. اور اگر 2.25 روپے کے حساب سے اگر آپ کو وہ دیتے ہیں سمندری چنگی، آپ کا حصہ جو ہے وہ 100 ارب سے بھی زیادہ بنتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو، کراچی کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ کرے شاید بہتری ہو کہ چند لوگ ہی کی نیت اگر اچھی ہے تو چند میں اس تولے میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی اچھی امید کے ساتھ، کرن کے ساتھ، کہ انشاءاللہ تعالیٰ سورج کی وہ جو کرنیں جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے دوبارہ آئیں گی، اور دوبارہ ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ایک نئی تاریخ رقم کریں گے. قوموں پہ اس طرح کے وقت آتے رہتے ہیں. بہت شکریہ شہزاد صاحب. تھینک یو. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.